الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ نمل کی آخری آیہ مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے قوم لوط کا ذکر چل رہا ہے، ان کے عادات و اطوار اور اس کے نتیجے میں عذاب الہی اور صورتحال کہ کیا تھی۔ حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گنتی کے چند لوگ تھے، اور دوسری طرف برائی اور ظلم اور کفر و شرک میں مبتلا پوری قوم تھی۔ تو بات یہاں تک پہنچی، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو چند افراد ہیں انہیں اپنے شہروں سے نکال دو، آبادیوں سے دور کر دو، کہ یہ اپنے آپ کو بڑا مقدس انسان سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے کردار میں شریک ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس پہ تنقید کرتے ہیں اور ہمیں غلط کہتے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ بن گئی کہ مومن ظاہری حالات میں اپنی حیثیت کھو بیٹھے، اس قابل نہیں تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ بنتا، یا آگے سے وہ بھی یہ کہہ سکتے کہ تم ہمیں کیسے نکالو گے۔ جب نوبت یہاں پہنچی تو پھر عذاب الہی آیا، اور عذاب الہی میں صرف وہ افراد بچے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جو باقی دنیاوی اعتبار سے بڑے طاقتور یا بڑے جن کے ساتھ کثرت تھی افراد کی، اسباب کی، تباہ ہو گئے۔ اسی طرح مختلف اقوام کی صورتحال قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن حکیم کو تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ تاریخی واقعات کو ہدایت کے لیے استعمال فرماتا ہے، اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ کردار پر کس طرح نتائج مرتب ہوتے ہیں پہلی اقوام کی مثالیں ارشاد فرماتا ہے کہ ظاہراً حالات ایسے ہو گئے جیسے وہ دین کو، دینداروں کو ملیا میٹ کر دیں گے، اور ان چند افراد کے پاس جن میں اللہ کا نبی بھی شامل تھا ظاہری اسباب نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ حق مٹ جاتا، انہیں بھی شہید کر دیا جاتا، یہ جنگلوں میں دھکیل دیا جاتا، کوئی ان کی بات ہی نہ سنتا، کوئی انہیں مل ہی نہ پاتا، اور باطل سراسر غالب آ جاتا۔ فرما اس وقت عذاب الہی نے ان کو پکڑا، اور وہ بربادی سے اس طرح دوچار ہوئے کہ نابود ہو گئے۔
نتیجتاً ارشاد ہوتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں، ساری اچھائیاں، سارے کمالات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کریم چن لیتے ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، اور کافر اور مشرک جس طرح اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے بہت بالا تر اور عظیم تر ہے اور بہتر تر ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کریم چن لیتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو اس میں انسانی کمال کیا ہے اور انسان کا اختیار اس میں کہاں گیا؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم کے چن لینے کا انداز کیا ہے؟ کیا کسی کا قد کاٹ ماپ کر چنتے ہیں؟ اس کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر چنتے ہیں؟ کوئی تو سبب ہوگا جس پر اللہ کریم بندے چن لیتے ہیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے نام کے لیے۔ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ میرے حبیب ان لوگوں سے محنت نہ کیجئے، کچھ یہ لوگ جو ہیں جو آپ کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں کہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا انہیں اللہ کی طرف بلاتے اور یہ نہیں، ان پر مزید محنت نہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، کانوں پر مہر کر دی ہے، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ سوال عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے دلوں پر مہر کر دی، کانوں پر مہر کر دی، آنکھوں پہ پردہ ڈالا، جو ذرائع علم تھے وہ اللہ نے مسدود کر دیے، بند کر دیے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے جرائم، ان کی گستاخیوں، ان کی نافرمانیوں کے سبب مہر کی گئی، مفت میں مہر نہیں کی گئی۔ یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح گناہوں کی بھی ایک حد ہے۔ اب ایک کشتی ہے، پانی پر تیر رہی ہے، اس پر آپ رتی برابر ایک کنکر پھینکتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر پھینکتے ہی چلے جائیں گے تو ایک دن ان رتی برابر کنکروں کا اتنا بوجھ ہو جائے گا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی، ہاں وہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہے۔ پانی کا ایک قطرہ کسی ٹوٹی سے لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیچے چپس کا، سیمنٹ کا پکا فرش ہے، ایک قطرے سے اس کا کیا بگڑے گا؟ لیکن کچھ عرصہ بعد ہم دیکھتے ہیں گڑھا پڑ جاتا ہے، تو ایک ایک قطرہ ہی اسے کاٹتا ہے نا۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی بھی دل میں اس طرح کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس طرح کی سیاہی ظلمت پیدا کرتی ہے کہ اگر اسے بڑھاتے ہی رہے انسان، بڑھاتا ہی رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارہ، یا اللہ روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بستہ نہ چھوڑ، سب کو تباہ کر دے۔ کہ اللہ کا نبی ہے، بندوں کی بخشش کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور کافروں کو ایمان تقسیم کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ پر لانے کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور عرض کر رہا ہے لا تذر علی الارض، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ ساتھ آپ نے وجہ ارشاد فرمائی کہ 950 سال میں ان میں محنت کر چکا ہوں،
ان کا حال یہ ہے کہ انک انتظرہم، اے اللہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ نے باقی چھوڑ دیا، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، تو ان کی نسلیں بھی بدکار اور کافری ہوں گی. یعنی اس قدر کفر میں دھنس چکے ہیں، اس قدر کفر میں ڈوب چکے ہیں کہ ان سے آگے جو نسل چلے گی اس پہ بھی ایمان لانے کی توقع نہیں ہے. لیکن جب طائف میں نبی علیہ السلام کے پاس اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو، ملک الجبال کو بھیج دیا کہ اہل طائف نے میرے حبیب پہ پتھر پھینکے ہیں، تم یہ طائف کے بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دو، لیکن میرے نبی سے اجازت لے لو. تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، ان کے لیے بخشش چاہیے. اور وہاں حضور نے جو عذر پیش کیا وہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسلوں سے میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں. یعنی یہ اس حد کو بگاڑ کو نہیں پہنچے، خرابی کی اس انتہا کو نہیں پہنچے کہ اللہ کا نبی مایوس ہو جائے کہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی خیر کی توقع نہیں. وہ بگاڑ کی اس حد کو پہنچ چکے تھے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. تو یہ جو انتخاب الہی ہوتا ہے یہ اس کیفیت پہ ہوتا ہے جو بندے کے دل میں طلب الہی کی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں. جب وہ منتخب کر لیتا ہے تو توفیق اعمال بھی ارزاں فرما دیتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جس قدر ولایت الہی تقسیم ہوگی، اگر تمام اولیاء اللہ کی ساری ولایت جمع کی جائے اور ایک دوسرے پر ایک مینار بناتے جائیں آپ، تو تبا تابعین کی گرد پا کو پہنچے گی. اس سے اوپر تابعین ہوں گے اور تابعین سے اوپر صحابہ کرام ہوں گے. کیا یہ لوگ سارے نیک تھے، صالح تھے؟ اعمال میں صلاحیت نہیں تھی، لیکن دل اس قدر تباہ نہیں ہوئے تھے کہ ان میں توبہ کی توفیق نہ ہوتی. اسی معاشرے میں رہتے تھے، ایک سا کردار تھا، ایک سے افکار تھے، ایک سی معیشت تھی، ایک سی معاشرت تھی، لیکن پھر بھی اس خطاکار اور بے دین معاشرے میں بھی کچھ قلوب ایسے تھے جن میں تھوڑی سی طلب باقی تھی. رائی برابر صحیح. وہ جب شمس نبوت کے سامنے آئے تو وہ جو ایک قطرہ تھا سمندر بن گیا، اور جو بالکل کھو چکے تھے انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اعتراض ہی نظر آئے، کمال نظر نہیں آئے. یعنی انہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر، آپ کی صورت جمیل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کا تو نقش خیال ہی ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا خیال نہیں ہو سکتا. عکس جمال ایسا ہے کہ اللہ نے کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا. ارشاد فرماتے تو الفاظ اور جملوں سے لے کر آواز تک کی خوبصورتی کی مثال ملنا کائنات میں ممکن نہیں. یعنی جہاں بھر کا حسن، جہاں بھر کے کمالات ایک طرف جمع کر دیے جائیں تو اکیلے محمد الرسول اللہ کی کمالات کے مقابلے میں پرے کا حیثیت نہیں رکھتے. تو کوئی پہلو جمال کو انہیں نظر نہیں آیا، اخلاق کریمانہ میں کوئی بات نظر نہیں آئی، ارشادات عالیہ میں کوئی بات نظر نہیں. کیوں؟ نظریں کھو چکے تھے. دل کی نگاہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے بند ہو چکی تھی.
اور جن میں ذرا رائی برابر بھی رمق باقی تھی انہیں اللہ نے چشم بینا عطا کر ایک جمال میں، ایک نگاہ میں عظمت صحابیت پہ سرفراز ہو گئے۔ تو وہ جو دل کی گہرائی میں ایک طلب ہوتی ہے، جہاں وہ باقی ہو، ان بندوں کو جب کفر کا دباؤ پڑتا ہے تو اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے، اور چن لینے کا یا منتخب ہو جانے کا جو ہے سرٹیفکیٹ یا سند یہ ہے کہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی اطاعت کی توفیق عطا کر دیتا۔ ہم اس پہ نہ رہیں کہ ہمیں تو اس نے چن لیا اب ہم جو جی چاہے کریں، نہیں، جب چن لیتا ہے تو توفیق اطاعت ارزاں کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے کہ صحابہ بدر اب اس کے بعد جو جی چاہے کریں، جنت ان کا حق ہے، ان کی ملکیت ہے۔ محدثین کرام نے اس پر بڑی طویل بحثیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما دینا جو جی چاہے کریں، اب جی چاہے میں تو گناہ سے بڑھ کر کفر و شرک بھی آ جاتا، اس پہ بھی تو پابندی نہیں کہ صرف شرک نہ کریں باقی جو جی چاہے کریں، یہ بھی تو نہیں فرمایا، سادہ سا فرما دیا جو جی چاہے کریں۔ اور اللہ نے یہ طے کر دیا کہ کافر اور مشرک جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ کیسے اس حدیث کا مفہوم سمجھا جائے؟ تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرما دیا اب وہ کام ہی وہی کریں گے جو اہل جنت کو زیب دیتے، یعنی ان کا جی چاہے گا ہی ان چیزوں کو جو اہل جنت کو زیب دیتی۔ یہ ہوتا ہے اصطفیٰ، یعنی انہیں چن لیا نا اللہ نے، اس چن لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کو جی نہیں چاہتا، اگر غلطی سے تقاضا بشریت ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، آنسو بہ نکلتے ہیں، دل پر چوٹ پڑتی ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی سنت کے خلاف کیوں کیا، میں نے اپنے اللہ کی رضا کے خلاف کیوں کیا۔ اور اطاعت میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، جی چاہتا ہے مزید کرنے کو۔ تو فرمایا جب بھی کفر گھٹاؤں کی طرح چھا جائے، جب بھی یہ سمجھ آنے لگے کہ اب اسلام نہیں بچے گا، تو پھر اللہ کی گرفت آتی ہے، اور اس طرح آتی ہے کہ کفر کا نشان مٹ جاتا ہے اور اللہ کا دین غالب آتا ہے۔ لہذا کہہ دو سارے کمالات اسی ایک کے لیے ہے، اور سلامتی ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں وہ چن لیتا ہے، انہیں باقی رہنا ہے، سلامتی ان کا حق ہے، ان کا حصہ ہے۔ اب ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا، نبی علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے، جو فضائل اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے، ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بعثت عالی کے بعد آسمان سے کسی قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، جس طرح قوم لوط غرق ہو گئی، جس طرح قوم نوح علیہ السلام غرق ہو گئی، یا دیگر اقوام جس کسی پر آگ برسی، کسی پر پتھر برسے، کسی پر طوفان آیا، عاد و سمود کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے بعد من حیث القوم آسمان سے کسی قوم پر عذاب نہیں آئے گا، اور یہ حیا ہے اس گنبد خضرا کا جہاں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف چکے، آپ تشریف فرما ہیں، اس لیے اجتماعی عذاب نازل نہیں ہو۔ اب اگر کوئی ابرا چڑھ دوڑے گا بیت اللہ کی طرف تو ابابیل نہیں آئیں گے، تو آسمانی عذاب تھا نا، وہ تو نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سارا کام اللہ لے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے، آپ کے تابع داروں سے، آپ کے امتیوں سے۔
یہی صورت بنیں گے کافر کے لیے عذاب الہی کی، اور انہی کی تلوار گردن مارے گی ظلم کی اور کفر کی۔ اللہ انہی سے کام، اب ابابیلیں نہیں بھیجے گا، پتھر نہیں برسائے گا، آگ نہیں برسائے گا، انہی کو اللہ اصطفیٰ، جنہیں اللہ چن لے گا وہ کفر پر غالب آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ بغیر کسی شک و شبہ کے یقینی بات ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ آج آئے، کل آئے، 10 سالوں بعد آئے، 20 سال بعد آئے، یہ انقلاب تو آنا ہے، کفر کو خائب و خاسر ہونا ہے، اسلام کو غالب ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ جن لوگوں کو غلبہ دین کا سبب بنائے ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آثار اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کا کفر متحد ہو رہا ہے، منافقین بھی اس میں جمع ہو رہے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی جماعت، چھوٹے چھوٹے لوگ، تھوڑے تھوڑے لوگ، بے ساز و سامان لوگ، بغیر اسباب کے لوگ، ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں ہر ملک کے کونے میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی ڈیرے پہ تھوڑے تھوڑے لوگ درد دل لیے بیٹھے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اکثریت جو نام کی مسلمان ہے وہ بھی ڈالر وصول کر رہی ہے اور عیش و عشرت کر رہی ہے اور شباب و کباب میں مست ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان کشتیوں کو انہی شراب کے مٹکوں میں ڈوبنا ہے، ان عیش و نشاط کی محفلوں کو اجڑنا ہے، اور اللہ اکبر کی صداؤں کو آسمانوں تک پہنچنا ہے، اسلام کو غلبہ نصیب ہونا ہے۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ احادیث مبارکہ کے مطابق حق و باطل کا یہ معرکہ اس سرزمین پر، الہند پر لڑا جائے گا۔ اطاعت الہی سے، ذکر اذکار سے، کوئی لمحہ درود سے خالی نہ جائے، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہو، شاید اس کی نگاہ کرم ہمیں بھی یہ توفیق عطا کر دے، ان خادموں میں شامل کر دے۔ ورنہ وہ آرزو تو دل میں ہو، موت بھی آ جائے تو یہ تمنا تو دل میں ہو کہ جب مار کے حق و باطل بپا ہو تو میں حق کی طرف سے اپنی خدمات، اپنی جان پیش کر سکوں۔ یہ آرزو بھی بڑی قیمتی ہے۔ ظاہری حالات سے میں تو آج تک پریشان ہوا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حالات اپنے آپ اس منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں جہاں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا، اور بندے مومن کی تلوار ان پر عذاب الہی بن کر لپکے گی انشاءاللہ۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم کردار میں، افکار میں، یاد الہی میں، اور ایک یاد رکھ لو، درود شریف کو حتمی وظیفہ بنا لو۔ جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنی کثرت سے حاضری بارگاہ نبوت میں لگتی رہے گی، اور اتنا کرم باری آتا رہے گا۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔